نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم قرآن مجید کی تفسیر کر رہے ہیں اور آیت نمبر 93 سورہ البقرہ کی آیت نمبر 93 پر پہنچے ہوئے ہیں۔ ہمیں قرآن میں اہل کتاب کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اہل کتاب اللہ کی چنی امت تھی اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر بے شمار انعامات کیے، لیکن وہ اپنے اس عظیم رتبے پر کی عظمت قائم نہ رکھ سکے اور بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور ان آیت کو بتانے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں امت مسلمہ کو ایک طرح سے سبق دیا جا رہا ہے کہ ہم ان کے طور طریقوں سے بچیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مدینہ میں یہودیوں کے قبیلے تھے ان کو اسلام کی دعوت دی جا رہی ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے تو وہاں کے یہودیوں کو اسلام کی دعوت دینا مقصود تھا۔ تو انشاءاللہ اسی روشنی میں ہم پڑھتے ہیں آگے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قالوا سمعنا وعصينا واشربوا في قلوبهم العجل بكفرهم قل بئس ما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے ایک اور برے رویے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے عہد لیا تھا اور طور کو تمہارے اوپر معلق کر کے تم سے وعدہ لیا تھا۔ اب یہ وعدہ مدینہ کے یہودیوں سے نہیں لیا گیا تھا، ان کے باپ دادا ان کے اگلوں سے لیا گیا تھا، لیکن چونکہ یہ اپنے باپ دادا اور اپنے اگلوں پر اتنا زیادہ فخر کرتے تھے کہ وہ ان کی اولاد ہونے پر اور ان کے طریقے پر ہونے پر بہت زیادہ زور دیتے تھے اور اپنے آپ کو اسی وجہ سے چنے ہوئے امت سمجھتے تھے۔ تو اس وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اسی طرح مخاطب کر کے بتا رہا ہے کہ تم نے یہ کیا، یعنی ان کے جرائم جو ہے وہ ان کو اسی طرح بتا رہا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ تم نے یہ کیا، یعنی کہ تمہارے باپ دادا نے، تمہارے اگلوں نے کیا، جن پر تم اتنا فخر کرتے ہو، انہوں نے یہ اعمال کیے تھے اور تم ان کی روش پر نہ چلو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب طور کو معلق کیا تم پر اور تم سے پکا وعدہ لیا کہ تم تورات کے اوپر عمل کرو گے، تورات کو مضبوطی سے تھامو گے اور اس کے مطابق زندگی گزارو گے، اس میں جو احکامات، جو ہدایت کی باتیں اس پر عمل کرو گے، تو تم نے ڈر کر خوف کے مارے وعدہ تو کر لیا لیکن اس کو نبھایا نہیں۔ یہ قالوا سمعنا وعصینا، انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ اب یہ زبان سے انہوں نے یہ کہا ہم نے نافرمانی کی، یا انہوں نے زبان سے کہا ہم نے سن لیا اور عملی طور پر نافرمانی کی۔ بہرحال دونوں مطلب لیے جا سکتے ہیں۔ ایک طرح سے ان کے اندر تہذیب بھی نہیں تھی اور انبیاء کرام اپنے رسول موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وہ بہت زیادہ بدتمیزی سے بات کیا کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے انہوں نے بعد میں یہ کہہ دیا ہو کہ ہم نہیں مانیں گے۔ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمْ، ان کے دلوں میں جو تھی وہ بچھڑے کی محبت جسے ان کے دلوں میں پلا دی گئی تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ بچھڑے کی محبت ان کے دلوں میں پلا دی گئی تھی؟ دیکھیں جب یہ فرعون کے غلام تھے تو فرعونی جو تھے وہ فرعون کو رب مانتے تھے، لیکن فرعون کہتا تھا میں رب العالی ہوں، تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، لیکن وہ بچڑوں کی بھی پوجا کیا کرتے تھے۔ چونکہ انہوں نے یہ سب کچھ دیکھا تھا تو ان کے دلوں میں بھی ایک طرح سے عظمت بس گئی تھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے دلوں میں جو بچڑے کی محبت بسی ہوئی تھی اس کو اللہ نے اور بھی بڑھا دیا۔ اشربو، جیسے دیکھیں کوئی چیز پی جاتی ہے تو اس کا خون میں شامل جلدی سے ہو جاتی ہے اور سارے جسم میں دوڑتی ہے، اس کا فائدہ نقصان جو بھی ہوتا ہے سارے جسم کے ایک ایک حصے کو پہنچتا ہے۔ اس طرح سے مثال کے طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، تمثیل ہے یہ کہ جس طرح سے خون تمہاری ہر رگ میں دوڑتا ہے پہنچتا ہے، اسی طرح بچڑے کی محبت بھی تمہارے جسم کے ایک ایک پور میں پہنچی ہوئی ہے۔
اور دیکھیں محبت جو ہے نا وہ ایک ایسی چیز ہے، ایک ایسا جذبہ ہے جو انسان کو بے اختیار کر دیتا ہے، اور اگر محبت کسی چیز کی حد سے زیادہ بڑھ جائے تو انسان اسی میں اپنے آپ کو تباہ کر لیتا ہے۔ اسی لیے مسلمانوں سے کہہ دیا گیا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز پر ترجیح دو، اور اللہ یہ محبت مسلمانوں کے دلوں میں ہر چیز سے زیادہ ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ 165 میں فرمایا مومن کو اللہ کی محبت میں مومن بہت شدید ہوتا ہے۔ گویا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بتا رہے کہ ہمارے دلوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہونی چاہیے، اور اس میں حکمت یہ کہ جب ہماری محبت اللہ سے سب سے زیادہ ہوگی تو پھر ہم کسی اور کی محبت میں اللہ کی نافرمانی کے کام نہیں کریں گے۔ بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کے اس ایمان پر تنقید کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو یہ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں اور دوسری طرف شرک کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ ان کنتم مؤمنین۔ گویا کہ ایک طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی نفی کر دی کہ تم مومن ہو ہی نہیں، مومنوں والے کام تم نہیں کرتے ہو۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما رہے ہیں کہ قل آپ کہہ دیجئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے آپ کہیں کہ ان کانت لکم الدار الآخرۃ عند اللہ خالصۃ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو اب تم موت کا دعویٰ دو، یعنی اس کو دعوت مباہلہ کہتے ہیں۔ ان کو یہ دعوت مباہلہ دی گئی، یہود کو بھی نصارہ کو بھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کو قسم کھانی تھی کہ اگر واقعی میں تم اللہ کے پسندیدہ ہو، اللہ کے چنے ہوئے ہو، تو پھر تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ جب تم جانتے ہو کہ تم اگر یہ بلیو کرتے ہو کہ جنت تمہارے لیے ہے صرف، اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنت میں ہی ڈالے گا، تو پھر تم موت کی تمنا کرو، کیونکہ جب تمہیں کوئی خطرہ ہی نہیں ہے کہ آخرت تمہاری اتنی اچھی ہے، تمہارے لیے جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، تو پھر تم موت سے کیوں گھبراؤ گے۔ یہ ایک طرح سے ان کو چیلنج تھا، ورنہ موت کی دعا کرنا یا موت کی خواہش کرنا یہ اسلام میں جائز نہیں ہے، لیکن ان کو یہ بات صرف ایک چیلنج کے طور پر دعوت مباہلہ کیا گیا، جس کو انہوں نے قبول نہیں کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہم جو ہے صرف جھوٹی باتیں کرتے ہیں، اور ان کو پتا تھا کہ وہ اللہ کی فرما برداری نہیں کرتے، تو پھر وہ اس طرح کے وعدے کے لیے تیار نہیں ہوئے تھے۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہرگز بھی یہ دعوت مباہلہ قبول نہیں کریں گے، کیونکہ ان کو خود پتا ہے کہ وہ کیسے اعمال کرتے ہیں اور اللہ کو ناراض کرنے کے کیسے کام کرتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ان کے دلوں کے حال کو جانتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید بتا رہے کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ جو ہے ان کو سب سے زیادہ حریص پائیں گے یا رسول اللہ، آپ ان کو صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو زندگی کے بارے میں سب سے زیادہ حریص پائیں گے، اور یہ حرص جو زندگی کا ان کے دلوں میں وہ اتنا زیادہ ہے کہ مشرکین سے بھی زیادہ ان کے دلوں میں ہے کہ یہ لمبی سے لمبی عمر جیے، کیونکہ یہ اپنی مرضی کی زندگی چاہتے ہیں، اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ موت جو ہے وہ ہمارے عذاب کا آغاز ہونے والا ہے موت سے، تو وہ مرنا نہیں چاہتے، لمبی سے لمبی زندگی کی خواہش کرتے ہیں۔ ان میں سے ہر شخص 1000 سال کی عمر چاہتا ہے، وہ یہ عمر دی بھی جائے اگر ان کو، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اگر ان کو اللہ اتنی لمبی عمر دے بھی دے تو یہ عذاب سے نہیں بچ سکیں گے، کیونکہ یہ جتنی بھی لمبی عمر پائیں گے وہ گناہ کی زندگی کو پسند کریں گے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے تمام باتوں کو جاننے والا ہے، ان کے ہر کام کو اللہ تعالیٰ بخوبی دیکھ رہا ہے۔ ان کا ایک اور دعویٰ تھا، آیت پڑھتی ہوں، قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرًى لِلْمُؤْمِنِينَ۔
من کان عدو للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ ان کے بارے میں، اس کے بارے میں حدیث ہے کہ یہودی علماء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا صحیح ہم کچھ سوالات کرتے ہیں، اگر آپ ان کا جواب صحیح دیں گے تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ تو انہوں نے کچھ سوالات کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب دیے۔ پھر انہوں نے کہا کہ آپ پر وحی کون سا فرشتہ لاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام۔ تو یہود نے کہا کہ جبریل تو ہمارا دشمن ہے اور وہ ہم پر ہمیشہ جنگ اور قتال اور عذاب لے کر آتا ہے، اس وجہ سے ہم جو ہے جو آپ کی طرف جو وحی آ رہی ہے پھر ہم اب اس کو نہیں مانیں گے۔ تو یہاں پر ترجمہ کیا ہے کہ انہوں نے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبریل کا دشمن ہے، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری تعالیٰ اتارا ہے، تو پیغام ان کے پاس کی ان کی کتاب کی بھی تصدیق کرنے والا، یعنی قرآن جو ہے وہ تورات کی بھی تصدیق کرتا ہے، اور مومنوں کے لیے تو یہ ہدایت اور خوشخبری کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے فرمایا کہ جو اللہ بھی ان کا دشمن ہے، جو شخص اللہ کا اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہے، ایسے کافروں کا دشمن خود اللہ ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب انہوں نے کہا کہ ہم جبریل ہمارا دشمن ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، ہم تو میکائیل سے محبت کرتے، میکائیل ہمارا دوست ہے، اللہ تعالیٰ نے کوئی یہ بات مقبول نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ سارے میرے مقرب بندے ہیں اور تم ان سے کسی سے بھی دشمنی کرو گے تو گویا تم جو ہے اللہ سے دشمن، اللہ بھی پھر تمہارا دشمن ہی ہوگا۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ، ایک حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، بخاری کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی اس نے میرے ساتھ اعلان جنگ کر دیا۔ اب اللہ کے دوست یا اللہ کے ولی کون ہوتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا سورہ یونس آیت نمبر 63 میں کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان، سچا ایمان لاتے ہیں اللہ پر اور تقوی کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اللہ کا تقوی ان کے دلوں میں حد سے زیادہ ہوتا ہے، تو پھر سب سے زیادہ تقوی رکھنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ایمان کے ساتھ، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ تو اب ولی اللہ کا کہ چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے خود ہمیں فرمایا کہ ہمیں ولی اللہ جو بھی ہوتے ہیں، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں، ان کی عظمت اور ان کی تعظیم کرنی ہے اور ان سے محبت رکھنی ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے، دیکھیں جیسے اللہ کے کسی بھی مقرب بندے کے ساتھ بلا وجہ دشمنی رکھنا یہ بہت بڑا جرم ہے، چونکہ یہاں پر انہوں نے جبرائیل علیہ السلام سے اپنی دشمنی کا اعلان کیا، تو اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی۔ تو اللہ کے اولیاء اللہ، جو بھی انسان ایمان رکھتا ہے، بظاہر تقوی والا ہے، اسلام کے صحیح طریقہ سے اسلام کو فالو کرنے والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ ان کو ولی کہتا ہے اپنا۔ مگر اس تعظیم اور ہمیں اس کی تعظیم کرنی ہے ایسے لوگوں کی، مگر تعظیم کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر کوئی نیک انسان مر جاتا ہے تو پھر اس کی قبر پر گنبد بنا دے، قبے بنا دے، یا ان کی قبروں پر سالانہ عرس کے نام سے میلے لگائیں، یا پھر ان کے نام کے نظر اور نیاز اور ان کے قبروں کو غسل دیں، ان پر چادریں چڑھائیں اور انہیں حاجت روا اور مشکل کشا اور نفع دینے والے اور نقصان دینے والے سمجھیں۔ تو اس طرح کے جو ہیں، پھر ایسے لوگ قبروں پر جا کے اس کی چوکھٹ پر سجدہ بھی کرتے ہیں، یہ سب کچھ جو ہے یہ جائز کام نہیں ہے، یہ شرک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم نہیں دیا، یہ شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو حدود بنا کے رکھی ہے، بندوں کے مقام جو بھی ہیں وہ بندوں کے مقام ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی سے امید رکھی جائے، اسی سے ہر چیز سے زیادہ محبت کی جائے، اور اسی کے لیے عبادت کے سارے کام کرنے چاہیے۔ نظر بھی اگر ماننی ہے تو اللہ سے نظر مانی جا سکتی ہے، اللہ کی نظر مانی سکتی، لیکن کسی بھی ایسے بزرگ کی جو دنیا سے رخصت ہو گیا اس کے ساتھ یہ سلوک کرنا یہ شرک ہے، اور یہ شرک عظیم ہے، یعنی ظلم عظیم ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
یقیناً ہم نے آپ کی طرف روشن دلیلیں بھیجی ہیں جن کا انکار سوائے بدکاروں کے کوئی نہیں کرتا، کیونکہ انہوں نے انکار کیا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ بدکار، یہ فاسق ہیں، اللہ کی حدوں کو توڑنے والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ مزید ان کے بارے میں بتا رہے ہیں وَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت اسے توڑ دیتی ہے، بلکہ ان میں سے اکثر جو ہے وہ ایمان سے خالی ہے۔ کیونکہ دیکھیں ہمیں اللہ تعالیٰ قرآن میں اور حدیثوں میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مومن کی ایک پہچان یہ ہے کہ وہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا، اپنے وعدوں کو، اپنے عہد کو نہیں توڑتا۔ لیکن منافق اور کافر جو ہیں وہ یہ صفت رکھتے ہیں کہ وہ کسی عہد کو پورا نہیں کرتے۔ اور بنی اسرائیل کے بارے میں ہمیں بار بار بتایا گیا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ وہ بہت سے عہد انہوں نے توڑ دیے۔ مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اب وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور اللہ کا پیغام لے کر، اور ان کے پاس قرآن ہے جو کہ ان کی تورات، ان کی پچھلی کتابوں کی تصدیق کرنے والا ہے، ان میں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب قرآن کو اس طرح سے پیٹھ کے پیچھے رکھ دیا جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں، حالانکہ وہ جان چکے تھے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو نہیں مانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا، لیکن ان کے اندر کیا خصلت تھی کہ اور تورات کے ساتھ بھی انہوں نے یہی عمل کیا کہ تورات کو پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا۔ پیٹھ کے پیچھے چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے مطابق اعمال نہیں کیے۔ اللہ کی کتاب اسی لیے نازل ہوتی ہے کہ انسان اس کو سیکھے، سمجھے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے۔ اگر کوئی یہ نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان نے اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا، کیونکہ جو پیٹھ کے پیچھے چیز ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو اگر ہم اللہ کی کتاب پر عمل نہیں کرتے، اس کو ایک کونے میں رکھ دیا ہے گھر کے، تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ اس کو اگنور کر دیا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ انہوں نے تورات کو تو پیچھے رکھ دیا اور کیا کیا، وَاتَّبَعُوا، انہوں نے پیروی کس چیز کی مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا وَيُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ تو انہوں نے کیا کیا، کتاب کو تو چھوڑ دیا ایک طرف، لیکن وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو کہ شیاطین جو کرتے تھے سلیمان علیہ السلام کی حکومت میں۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک عظیم حکومت دی تھی، اور وہ جنوں پر بھی حکومت رکھتے تھے اور پرندوں پر، اور ان کو اللہ نے بے شمار معجزات دیے تھے۔ ان کے زمانے میں جو یہ جو جادو کا عمل بہت زیادہ بڑھنے لگا، تو انہوں نے جادو کی کتابوں کو لے کر اپنے ایک تخت کے نیچے زمین کے اندر چھپا دی تھی تاکہ یہ جادو سے روک سکے لوگوں کو۔ لیکن جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہو گیا تو شیطانوں نے یہ جادو کی چیزیں نکالی، اور پھر یہ ثابت کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی نہیں تھے، بلکہ وہ جادو کے زور سے یہ اپنی عظیم حکومت کو چلاتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر واضح فرما دیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ جادو نہیں کرتے تھے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، اور جادو جو ہے وہ کفر ہے اور حرام ہے۔ ہاں البتہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، جو کہ ان کو جادو سے بہت زیادہ محبت تھی، اور اللہ کا یہ طریقہ ہے کہ جو انسان حق اللہ کی ذات اور اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول ان کو چھوڑ کر
کسی بھی دنیا کی چیز میں بہت زیادہ لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایز آزمائش اس کو اسی کو اس کی کمزوری بنا دیتے ہیں، اور اسی میں وہ انسان زیادہ سے زیادہ گہرا اترتا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے لیے فرشتے بھیجے بابل کے شہر میں، ان کے نام ہاروت اور ماروت تھا۔ ان کے بارے میں بہت زیادہ تفصیل نہیں ہے قرآن میں، بس جو اتنا کچھ علماء نے اس میں بارے میں بہت سی چیزیں اسرائیلی روایتوں سے ذکر کی ہے، لیکن قرآن میں صرف اتنا ہے کہ وہ فرشتے تھے، اللہ کے فرشتے تھے، ان کو لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجا گیا تھا، اور وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، مگر صرف سکھانے سے پہلے منع کرتے تھے کہ تم مت سیکھو ہم سے جادو، کیونکہ یہ تمہاری ایک آزمائش ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تم کو آزما رہا ہے، اور تم نے اگر جادو سیکھا تو تم کافر بن جاؤ گے اور تم جہنم میں جاؤ گے۔ لیکن وہ پھر بھی سیکھتے تھے، وہ کسی ایک کو بھی بغیر وارننگ کے نہیں سکھاتے تھے، لیکن وہ فرشتوں سے سیکھتے تھے جادو، اور زیادہ تر جو خاص بات وہ سیکھتے تھے وہ یہ سیکھتے تھے کہ اس کے ذریعے شوہر اور بیوی میں دشمنی کروا دے اور لوگوں کے گھروں کو توڑوا دے، یہ ان کا سب سے بڑا پسندیدہ کام تھا۔ اور شیطان بھی اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے، شیطان اس چیز کو بہت پسند کرتا ہے کہ گھروں میں سکون نہ ہو اور گھروں میں شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑے کروائے، کیونکہ جب ایک گھر ٹوٹتا ہے تو ایک معاشرے میں خرابی آتی ہے، اور ایک گھر جو اچھی طرح سے اللہ کے قانون کے تحت پھلتا پھولتا ہے تو یہ کئی انسان اس سے بنتے ہیں، نسلیں چلتی ہیں اچھے لوگوں کی۔ اس وجہ سے سب سے بڑا جو وار ہے جو کرتا ہے وہ شوہر اور بیوی کے درمیان جھگڑے کرواتا ہے اور گھروں کو توڑواتا ہے۔ تو یہ لوگ یہ عمل سیکھتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو جادو کرتے تھے، لیکن جادو بھی اس وقت اثر کرتا ہے جب اللہ کا اذن ہو۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اس شر سے بچانا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر کوئی انسان کسی کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا، مگر چونکہ دنیا آزمائش کی جگہ ہے تو اس سے بہت سے لوگوں کو کی زندگی میں برا اثر ڈالتے تھے یہ، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ کسی اور کا نقصان نہیں کر رہے تھے، یہ اپنا ہی نقصان کر رہے تھے جادو کر کے، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ یہ جادو کے ذریعے ہم کافر بن رہے ہیں، ایمان سے ہٹ رہے ہیں اور ہمارا آخرت کا بہت بڑا نقصان کریں، کیونکہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان کے لیے اب کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ جو یہ کام کرے گا، جس نے ایمان کے بجائے کفر کو خریدا دنیا میں، تو پھر آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کتنا برا ہے جو انہوں نے اپنے نفسوں کے ساتھ عمل کیا کہ اپنے آپ کو جنت سے محروم کر رہے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ مزید فرما رہے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر یہ لوگ ایمان لے آتے، تقوی کرتے اللہ کا، تو اللہ کے پاس بہترین جزا پاتے، کاش یہ جانتے ہوتے، کیونکہ وہ تو اپنا آخرت کو خراب کر رہے ہیں اس طرح سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اب مسلمانوں کی کچھ اصلاح فرما رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اس آیت کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ یہودی جو مدینہ میں یہودی تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حسد اور ناد رکھتے تھے، آپ کی محفلوں میں منافقت کرتے ہوئے جاتے تھے بظاہر اسلام کا نام کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن ان کے دلوں میں کفر ہوتا تھا۔ پھر وہ اپنے دل کو ٹھنڈک کرنے کے لیے، اپنے حسد کو جیسے اپنے نفس کو خوش کرنے کے لیے صحیح بات، جیسے رائنا کا مطلب ہوتا ہے کہ ہمارا لحاظ کرے، خیال کرے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات سمجھا رہے ہیں اور کسی صحابی کی سمجھ میں نہیں آئی تو وہ آپ سے کہتا کہ آپ ذرا رعایت کریں، یا آپ جو ہے ذرا اپنی بات کو دوبارہ بتا دیں، یا اس طرح سے۔ تو یہودیوں نے اپنے بغض اور عناد کی وجہ سے اس لفظ کو بگاڑا اور رعینا کہتے تھے۔ رعینا ان کی زبان میں اس کا مطلب ہوتا ہے ہمارا چرواہا، یا رعینا یعنی احمق۔ اور السلام علیکم کو یہ کہتے تھے السلام علیکم، تو السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر موت آئے۔ تو وہ اس طرح کے اپنے زبان کو تھوڑا سا مروڑ کر وہ الفاظ کو بدلتے تھے اور خوش ہوتے تھے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے الفاظ کہہ دیے، نعوذ باللہ۔ لیکن
اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، چونکہ مومن مخلص مومن تھے، ان کو نہیں پتا تھا، وہ رائنا کہتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ہی کہنے سے منع فرما دیا. اور اسلام میں سد ذرائع کا اصول اپنایا جاتا ہے کہ جو چیز تم کو گناہ کی طرف لے جانے والی ہو، اس دروازے کو ہی بند کر دو، تاکہ جیسے زنا سے روکا گیا تو کہا لا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب جانے والا بھی کوئی عمل نہ کرو جو تمہیں آخر کار زنا تک پہنچا دے. تو یہاں پر فرمایا مومنوں سے کہ تم رائنا کہنا چھوڑ دو، بلکہ کہو انظرنا. ٹھیک ہے، انظرنا جو ہے وہ مطلب تو اس کا بھی سیم ہے کہ ہماری طرف نظر عنایت کریں، لیکن اب اس طرح سے اب ظاہر ہے کہ اب مومن سارے انظرنا کہیں گے اور یہودی رائنا کہیں گے، تو اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بھی نازل فرما دی تو خود اپنا بھید کھول دیتے، اس لیے پھر ان کو بھی یہ کہنا چھوڑنا پڑا. اللہ تعالیٰ نے ان کی پول قرآن میں ہی کھول دی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مومنوں کو کہا بس تم سنو، بس تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں غور سے سنو، اور یہ کافر جو بھی شرارتیں کر رہے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب علیم ہے، جو مسلسل اور شدید عذاب ہے ان کے لیے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين ان ينزل عليكم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے مشرک اور کافر حسد کی وجہ سے ان کو یہ اچھا نہیں لگتا کہ اللہ تم پر تم کو فضیلت دے، اور اللہ اپنی وحی کے ذریعے مسلمانوں کو ہدایت نازل کرے. دیکھیں وحی کا نازل ہونا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہونا، یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی مسلمانوں پر. تو یہود اور مشرک اس نعمت سے حسد کرتے تھے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ جو ہے یہ بے نیاز ہے، اللہ تو اپنا فضل جس کو چاہتا ہے وہ دیتا ہے، اور اللہ بڑے عظیم فضل والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض ما لکم من دونه من ولی ولا نصیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم آیت کو منسوخ کر دے، اگر اللہ چاہے تو کسی آیت کو منسوخ کر دے یا بھلا دے یا اس سے بہتر اس جیسی اور لا دے. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے؟ تو منسوخ کرنا کیا ہے؟ دیکھیے اسلامی شریعت میں منسوخ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک حکم نازل فرمایا، پھر اس حکم کو بدل کر دوسرا حکم نازل کر دیا، اور اس کو منسوخ یعنی کہ اس کو اب ختم کر دیا. یہ ہو سکتا ہے کہ پہلے حکم سے تھوڑی تبدیلی کے ساتھ دوسرا آیا تو دونوں کو قرآن میں رکھا، لیکن یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حکمت اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جہاں مصلحت اور حکمت کے تحت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو چاہا کیا. اللہ کی قدرت ہے، اللہ اپنی مخلوق کو جانتا ہے، اور اس کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ جس طرح سے جس ترتیب سے احکامات لائے، اللہ اس کو کوئی اللہ سے پوچھنے والا نہیں ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. تو یہود نے یہ اعتراض کیا کہ قرآن تو کیسی کتاب ہے اللہ کی کہ اس میں تو آیت نسخ بھی ہوتی ہیں جبکہ تورات میں تو نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، تورات میں بھی تورات میں بھی منسوخ آیات بھی ہوئی ہیں، تورات کے احکامات میں بھی تبدیلی نازل ہوئی ہے جب اللہ نے مناسب سمجھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ان کا اعتراض غلط ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے، اور یہ قرآن کے بارے میں یہ جھوٹی بات کرے. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہا ہے الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض ما لکم من دونه من ولی ولا نصیر. کیا تم نہیں جانتے کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں سے ام تریدون ان تسلوا رسولکم کما سئل موسیٰ من قبل ومن یتبدل الکفر بالایمان فقد ضل سواء السبیل. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں سے کہ کیا تم بھی ان کی پیروی کر کے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے بے مقصد سوالات کرو گے جیسے کہ یہ کرتے تھے اپنے نبی سے. جیسے ہم نے جانا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گائے کے واقعے میں ہم نے دیکھا کہ بار بار سوال کر رہے تھے.
تو مسلمانوں کو ایک طرح سے سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو کیونکہ یہ لوگ سادہ دل مسلمانوں کو بہت سی باتیں کہہ کر بھیجتے تھے کہ جاؤ یہ پوچھ کر آؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پوچھ کر آؤ، اور یہ اس طرح سے صرف چاہتے تھے ایک فتنہ چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس بات سے تنبیہ کر دی کہ تم اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مقصد اور کثرت سوال نہ کرو، کیونکہ یہ جو ہے یہ ان کی یہ کافروں والی بات ہے، تو جو اپنے ایمان کو کفر میں بدلے گا وہ پھر اپنے سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ تو یہاں تک ہم کرتے ہیں، اور بس یہاں پر سوچنے والی بات یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کے ہر چال کا جواب دیا اللہ تعالیٰ نے، اور مسلمانوں کو جتنا بھی انہوں نے کوشش کی کہ مسلمانوں کے ساتھ چالے چلے اور ان کو اسلام سے روکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا ہی ان کو ایکسپوز کیا اور ان کے جرائم بتاتے رہے اور مسلمانوں کو ہدایت کا سامان دیتے رہے۔